السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تین جو ٹاپک ہم لوگوں نے نحو قاسمی میں چھوڑ دیا تھا، ایک ضمیر والا، ایک عدد معدود یعنی نمبر سسٹم والا، اور ایک اسم کی اعرابی حالت والا۔ تو یہ تینوں ویڈیو کے جو ہے میں نے الگ سے پلے لسٹ میں ڈال دیا ہے۔ آپ ایک بار ان تینوں ویڈیو کو دیکھ لیجئے تاکہ وہ سارے ٹاپک آپ کو سمجھ میں آ جائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس پہ چلیے۔ تو وہ تینوں ویڈیو جو ہے وہ تین نام سے ہوں گے۔ ایک ہوگا آپ کا ضمیر کی قسمیں، یہ دیکھ لیجئے گا، تو اس میں ضمیر والا سارا آ جائے گا۔ اور دوسرا ہے اسم کی اعرابی حالت، وہ دیکھ لیجئے، تو اس میں اعراب والا سارا آ جائے گا۔ اور تیسرا ہے عربک نمبر سسٹم، اس میں نمبر والا جو ہے وہ سارا آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ یہاں اس ویڈیو کو کنٹینیو کریے۔ آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں جملے انشائیہ کی قسم۔ جملہ انشائیہ کیا ہے یہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا، اور جملہ انشائیہ کی کچھ قسمیں ہیں، تقریباً 10 قسمیں ہیں۔ وہ 10 قسمیں جو ہے وہ آپ یہاں اس کی ایک ایک کر کے قسم دیکھ لیجیے۔ پہلی قسم ہے امر کی۔ جملہ انشائیہ میں پہلا امر ہے، دوسرا نہیں ہے، تیسرا استفہام ہے۔ امر کیا ہے یہ آپ جب صرف پڑھیں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ فعل امر کہا جاتا ہے ایسا فعل جو حکم دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فعل نہیں جو ہوتا ہے یہ بھی حکم ہی ہوتا ہے، مگر یہ نہیں کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ جیسے کھانا کھاؤ تو یہ ہو گیا فعل امر، اور میں کہوں کھانا مت کھاؤ تو یہ ہو جائے گا فعل نہیں۔ تیسرا ہے استفہام۔ استفہام کے معنی ہوتا ہے سوال کرنا، تو کسی جملے سے اگر سوال کیا جا رہا ہے تو وہ جملہ استفہام کہلائے گا۔ اس کے بعد ہے تمنی۔ تمنی کا مطلب ہوتا ہے تمنا سے بنا ہوا ہے، یعنی کوئی چیز خواہش ظاہر کرنا۔ پھر ہے ترجی۔ ترجی کے معنی ہوتا ہے امید کرنا کہ یہ چیز ہوتا تو اچھا ہوتا۔ عقود۔ عقود کے معنی ہوتا ہے خرید بکری کرنا۔ ندا کے معنی ہوتا ہے پکارنا۔ قسم کے معنی ہوتا ہے قسم کھانا۔ تعجب کے معنی کسی چیز پر تعجب کا اظہار کرنا، اور عرض کے معنی ہوتا ہے ریکویسٹ کرنا۔ تو یہ تقریباً سارے جو ہیں یہ جملے انشائیہ کی قسمیں ہیں۔ اگر کوئی جملہ ایسا ہے جس میں حکم ہو کام کرنے یا نہ کرنے کا، یا سوالیہ جملہ ہو، یا کسی چیز کی خواہش کی گئی ہو، امید کیا گیا ہو، کوئی چیز خریدی بیچی جا رہی ہو، یا تعجب کیا جا رہا ہو، تو یہ سارے کے سارے جملے انشائیہ کے اندر آئے گا۔ اس کو جملہ فعلیہ خبریہ نہیں کہیں گے۔ اب آئیے مزید امثلہ۔ تو یہاں پر تو مثالیں ہیں، مثالیں سے تو مطلب ہے نہیں ہم کو زیادہ، سیدھے آ جائیے اب عوامل لفظیہ کا بیان۔ عوامل لفظیہ کا مطلب کیا ہے پہلے وہ سمجھ لیے۔ عوامل کے معنی آپ کو میں نے پہلے سمجھایا تھا، اس حرف جو یہ ایسا لفظ جو اعراب بدلنے کا کام کرتا ہو۔ تو عوامل لفظیہ کا مطلب ہوتا ہے ایسا عامل جو لفظوں میں موجود ہو اور وہ اعراب بدلتا ہو۔ تو عامل تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عامل کچھ ایسے حرف ہیں جو اعراب بدلتے ہیں، جیسے اس میں سے ایک حرف جر ہے۔ عامل میں کچھ ایسے فعل ہیں جو اعراب بدلتے ہیں، جیسے نصر فعل ہے تو وہ فاعل کا اعراب بدلتا ہے۔ اور کچھ ایسے اسم ہیں جو اعراب بدل دیتے ہیں، تو اسم کا اعراب بدل دیتا ہے۔ تو یہ تینوں کو ہم ابھی باریکی سے پڑھیں گے۔ تو یہ تینوں جو عوامل ہیں، کچھ ایسے حرف جو اعراب بدلتے ہیں، کچھ ایسے فعل جو اعراب بدلتے ہیں، اور کچھ ایسے اسم جو اعراب بدلتے ہیں۔ سب سے پہلے آئیے حرف کے اوپر۔ حرف عاملہ کی 2 قسمیں ہیں، یعنی ایسا حرف جو اعراب بدلتا ہے وہ 2 طرح کا ہے۔ پہلا وہ حروف جو اسم کے اندر عامل ہو، یعنی ایسا حرف جو اسم کا اعراب بدلتا ہو، اور دوسرا وہ حرف جو فعل مضارع کے اندر عامل ہو۔ اور دوسرا کیا ہے؟ وہ حرف جو فعل مضارع کا اعراب بدلتا ہو۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ عربی میں حرف جو ہے وہ 2 چیزوں کا اعراب بدل دیتے ہیں۔ حرف کبھی کبھی اسم کا اعراب بدلتا ہے، اور کبھی کبھی فعل مضارع کا اعراب بدلتا ہے۔ اب آگے ہم تفصیل سے پڑھیں گے کہ وہ حرف جو اسم کا اعراب بدلتا ہے وہ کون سا ہے، اور وہ حرف جو فعل کا اعراب بدلتا ہے وہ کون سا ہے۔ چلیے سب سے پہلے ہم پڑھیں گے وہ حرف جو اسم کا اعراب بدلتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا آپ کا ہے حروف جارہ۔ حرف جر جو ہوتا ہے وہ صرف اسم پر آتا ہے اور اسم کا اعراب بدل دیتا ہے۔ اس کی تفصیل پوری ہم نے سمجھ لی ہے۔ دوسرا ہے حروف مشبہ بالفعل۔ جیسے حرف جر 17 حرف کا ایک کیٹیگری ہے، ویسے ہی حروف مشبہ بالفعل
یہ بھی 7 حرف کا ایک کیٹیگری ہے یا 6 حرف کا ایک کیٹیگری ہے. انا، انا، کانا، لیتا، لاکنہ، لعل، یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کو حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے. اور یہ بھی اعراب بدلتے ہیں. کس کا اعراب بدلتے ہیں؟ یہ بھی اسم کا اعراب بدلتے ہیں. میں نے بتایا تھا کہ حروف مشبہ بالفعل مبتدا خبر پہ آتا ہے اور مبتدا کا اعراب بدل کر کے زبر کر دیتا ہے. چلیے، ان سب کے اپنے معنی ہیں اور ان سب کا اپنا استعمال تو سیم ہی ہے، مبتدا خبر سے پہلے آتے ہیں. معنی میں بدلاؤ ہوتا ہے. انا کے معنی ہوتا ہے بے شک، انا کے معنی بھی ہے بے شک. ٹھیک. کاننا معنی گویا کی، لاکنہ معنی لیکن، لیتا معنی کاش، لعل معنی شاید. ٹھیک ہے. جیسے الباب مفتوحن ہے، مان لیا جائے، اس پہ ان لگائیے گا تو ہو جائے گا ان الباب مفتوحن، بے شک دروازہ کھلا ہے. ان الباب مفتوحن، بے شک دروازہ کھلا ہے. کأن الباب مفتوحن، گویا کہ دروازہ کھلا ہے. لیکن الباب مفتوحن، لیکن دروازہ کھلا ہے. لیت الباب مفتوحن، شاید کہ کاش کے دروازہ کھلا ہے. لعل الباب مفتوحن، شاید کہ دروازہ کھلا ہے. سب کا مثال دے کے میں نے آپ کو بنا دیا ہے. چلیے، اب ان سب کا تھوڑا سا استعمال میں ہلکا پھلکا فرق بھی ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے. انا کا جو استعمال ہوتا ہے وہ تو صرف بے شک اور تاکید کے لیے ہو گیا. کاننا کا جو معنی استعمال ہوتا ہے یہ گویا کے معنی میں ہوتا ہے نا، جیسے کہ گویا کی ایسا، گویا کی ویسا. لاکنہ کا استعمال تو ہوتا ہے، لیکن اس کے استعمال میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بات کچھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے اور لیکن ہم کچھ اور بولتے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا اردو میں بھی ہم لیکن کب استعمال کرتے ہیں؟ جب سامنے والا کچھ اور سمجھتا ہے اور ہم کچھ اور بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں تم ایسا سمجھ رہے ہو لیکن یہ بات ایسا ہے، تو اسی لیے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے. چلیے، اس کے بعد آ جائیے نیکسٹ کیا ہے ہمارا. یہاں پر مثالیں ہیں، اس کو آپ بہت اچھے سے دیکھ لیجئے گا، ترجمہ وغیرہ بھی کر لیجئے گا. اس کے بعد ہمارا ہے ایسا حرف جو اسم کا اعراب بدلتا ہو، اس کی تیسری قسم میں آ جائیے ان، ما، لاتا. لاتا جو لیسا کے معنی میں ہوتا ہے. ٹھیک. ان کا بھی اپنا ایک استعمال ہے. کیا استعمال ہے دیکھیے. یہ اعراب چلیے دیکھیے، یہ کیا کریں گے کہ یہ مبتدا کا تو بدلتے نہیں ہیں، خبر کے اعراب کو بدل دیتے ہیں. جیسے دیکھیے یہاں ہے نا الانہار جاریتن، یہ عام خبر ہے، مبتدا خبر ہے. جب یہاں پر ان لگ گیا تو ان الانہار جاریتن آ گیا، تو جاریتن یعنی خبر کا اعراب بدل کر کے زبر کر دیا. ٹھیک ہے. تو خبر کا اعراب بدلنے والا عامل کون ہے؟ ان ہے. تو وہ وہی سارے تبدیلی وہ کرے گا، ان، ما، لا، لیتا سب وہی کرے گا. چلیے، اس کے بعد چوتھا لائن نفی جنس، یہ بھی اسم کے اعراب کو بدلتا ہے. یہ لائن نفی جنس یعنی مکمل طور پہ جنس کی نفی کے لیے آتا ہے. جیسے میں کہوں لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی بھی آدمی نہیں ہے، تو مراد یہاں پر یہ ہے کہ مذکر جنس کا کوئی بھی آدمی موجود نہیں ہے. یہ مبتدا کو زبر دینے کا کام کرتا ہے، جیسے لا سرور دائم، لا رجل فی الدار، اس طرح سے. اس کے بعد پانچویں قسم ہے حرف ندا. حرف ندا میں نے بتایا ہی، جس کو عربی میں پکارتے ہیں اس کو منادا کہتے ہیں، اور جس لفظ سے پکارتے ہیں اس کو حرف ندا کہتے ہیں. تو عام طور پر 4 حرف ندا ہے. ایک ہے یا، دوسرا ایا، تیسرا حیا اور چوتھا ای. اس میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے یا. جیسے یا راشدو میں نے کہا تو راشد کہلائے گا منادا اور یا کہلائے گا حرف ندا. یا اور حرف ندا کا اعراب سمجھ لیجیے. جس لفظ پہ بھی یا حرف ندا لگتا ہے اگر وہ واحد ہے، ٹھیک، یعنی مرکب نہیں ہے، واحد ورڈ ہے، تو اس پر سنگل پیش کے ساتھ اعراب فکس ہو جاتا ہے. ٹھیک. لیکن اگر وہ مبتدا مضاف مضاف الیہ ہو، مثال کے طور پہ لکھ کے
دکھاتا ہوں. مثال کے طور پہ مجھے کہنا ہے عبد الرحمن. تو عبد الرحمن کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ ہے. اب اگر میں نے یہاں پر یا لگا دیا تو اس کا اعراب بدل کر کے ہو جائے گا زبر، یا عبد الرحمن فکس. اور اگر یہ مضاف نہیں سنگل ورڈ ہے عبد، تو یا لگائیے گا یا عبدو، عبدن بھی نہیں کرنا ہے، بس یہی فرق ہے. تو منادہ بھی کیا کرتا ہے؟ اعراب بدلتا ہے. اگر مضاف نہیں ہے تو سمپل پیش دیتا ہے، اگر مضاف ہوتا ہے تو زبر کر دیتا ہے. یہاں پر آپ کانسیپٹ دیکھ بھی سکتے ہیں، سنگل ہے پیش کے ساتھ ہے، سنگل ہے پیش کے ساتھ ہے. نارمل نکیرہ ورڈ ہے تو تنوین کے ساتھ ہے، مگر یہ اس کا استعمال بہت کم ہے، عام طور پر زبر کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. اس کے بعد ہے شبہ مضاف. مضاف تو سمجھ میں آیا، شبہ مضاف کیا ہوتا ہے؟ شبہ کے معنی ہوتا ہے سملر. تو شبہ مضاف کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ مضاف کے سملر، یعنی یہ ایکچول میں مضاف مضاف الیہ نہیں ہوتا لیکن مضاف جیسا ریئیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہا جائے گا شبہ مضاف. دیکھیے شبہ مضاف وہ اسم ہے جو مضاف تو نہ ہو مگر اس کی تمامیات، یعنی جملے کا جز، تام بننا، تام بننا، دوسرے لفظ کو ملانے پر موقوف ہوتا ہے. جیسے مثال نمبر 1 اور نمبر 2 کے تحت قاعدہ، منادہ اگر مفرد ہے تو یہ تو ہو گیا. شبہ مضاف کا ترجمہ میں آپ کو، چلیے یہ اوپر گیا ہی ہے وہی دکھا دیتا ہوں. دیکھیے یہاں ہے نہیں، میں آپ کو چلیے اسی کو دیکھ لیجیے. یا ذاہبن الی الوطن، یہ ذاہبن جو ہے نا جانے والا، یہ شبہ مضاف ہے، یہاں پر بن رہا ہے تو منادہ لیکن یہاں پر اس کو ایز اے شبہ مضاف آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، شبہ مضاف یاد رکھیے گا سملر ٹو مضاف ہوتا ہے ٹرانسلیشن یا انڈرسٹینڈنگ میں، سمجھنے میں، ترجمہ میں اس کا کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے جملے کے اندر. چلیے اب آئیے حروف عاملہ در فعل. دیکھیے میں آپ کو کے سامنے تمرینیں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، کتاب آپ کے پاس آلریڈی ہے، تمرین وہاں سے پڑھ لیجیے گا. میں صرف آپ کو جو پیچیدہ چیزیں ہیں وہ سمجھا دے رہا ہوں، اور کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ آلریڈی سمجھے ہوئے ہیں. پھر بھی اس کے بعد بھی اگر کوئی چیز سمجھ میں آپ کو نہیں آتی ہے تو میرا نمبر ہے، آپ میسج کریے، وہ چیز میں آپ کو الگ سے پھر سمجھا دوں گا. بنا سمجھے ہوئے آگے آپ کو کسی بھی چیز میں نہیں بڑھنی ہے. ہو سکتا ہے کہ میں کچھ چیزیں جو یہ سوچ کے جا رہا ہوں کہ یہ آپ سمجھ گئے ہیں یا آپ سمجھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے آپ نہ سمجھے ہو، تو ایسا نہیں کہ اس کو چھوڑ ہی دینا ہے، وہ آپ کو واپس مجھ سے پوچھ لینا ہے. دوسرا ہے حروف عاملہ در فعل مضارع. اس کو سمجھنے کے لیے فعل مضارع کا علم ہونا ضروری ہے. اگر آپ فعل مضارع جان رہے ہیں تب تو آسانی سے اس کو سمجھ جائیے گا، نہیں جان رہے تو اس کو آپ اسکپ کر سکتے ہیں تھوڑا سا. عاملہ، حروف عاملہ در فعل مضارع کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو ہم نے حرف پڑھا وہ کس پر عمل کرتا تھا؟ اسم پر عمل کرتا تھا. اب جو حرف ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ فعل مضارع پر عمل کرتا ہے. تو فعل مضارع پر جو عمل کرتا ہے اس میں پہلا ہے حروف ناصبہ. حروف ناصبہ کا مطلب ہوتا ہے ایسا حرف جو نصب دیتا ہے، یعنی یہ وہ حرف ہیں جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں. کون کون سے ہیں؟ ان، لن، کئی، اذن، یہ 4 لفظ ہیں جو فعل مضارع کو زبر دیتے ہیں. جیسے دیکھیے ان آکولا، یہ اصل میں آکولو ہونا چاہیے تھا لیکن ان لگ گیا تو آکولا ہو گیا، تو یہ فعل مضارع کو ان نے زبر دے دیا. یہ ہو گیا حروف ناصبہ. اسی کی طرح ایک آتا ہے حروف جازمہ. حروف جازمہ کا مطلب جزم دینے والا، یعنی ایسا حرف جو فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، وہ بھی آگے آئے گا، دیکھ لیں گے. یہاں پر ایک نیا کانسیپٹ پڑھ لیجئے، تقدیر ان کا بیان. تقدیر ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابھی آپ پہلے یہ بتائیے ان کا کیا مطلب ہم نے سمجھا؟ ہم نے یہ سمجھا کہ ان، لن، کئی، اذن، یہ 4 حرف ہیں جو فعل مضارع کو زبر دیتے ہیں.
تقدیری ان کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی کیا ہوگا کہ لفظوں میں فعل مضارع سے پہلے ان نہیں لکھا ہوتا ہے، اس کے باوجود فعل مضارع پر زبر ہوتا ہے، تو ہم یہ مان لیتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے ان چھپا ہوا ہے. جیسے یہاں دیکھیے یجتہد التلمیذ لینجح، یہاں ان نہیں ہے لیکن مضارع پر زبر ہے، یہ اصل میں ینجح ہونا چاہیے، تو ہم یہ مانتے ہیں کہ یہاں پر ان جو ہے وہ چھپا ہوا ہے. تو بس سمجھ لیجئے اسی کو کہا جاتا ہے ان تقدیریہ، یعنی جو ان چھپا ہوا ہو. تو کہاں کہاں پہ یہ ان چھپا ہو سکتا ہے؟ تو پہلا ہے لام، فعل مضارع پر جو ایکسٹرا لام لگتا ہے اس پر، تو یہ لام جو ہے یہ ایکسٹرا ہے لی والا. دوسرا کہاں؟ فعل مضارع سے پہلے اگر حتی لکھا ہوا ہے تو وہاں پر بھی ان چھپا ہوا ہوتا ہے، جیسے حتی یتلوا ہے، یہ یتلو ہونا چاہیے لیکن یتلوا کیوں لکھا ہوا ہے؟ ہم یہ مان رہے ہیں کہ حتی کے بعد یہاں پر ان چھپا ہوا ہے. تیسرا ہے لام جہد. لام جہد یعنی یہ بھی لام تعلیل کی طرح ہوتا ہے، جیسے اوپر آپ نے لام دیکھا ہے، بس دونوں میں کیا فرق ہے؟ وہاں لام پر زبر ہے، یہاں لام پر زیر ہے، ایک لام کئی ہے ایک لام جہد ہے. چلیے اس کے بعد چلیے چھٹا ہے واو معیت. واو معیت کہا جاتا ہے وہ واو جو صرف کے معنی میں یا جوڑنے کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی جیسے دیکھیے تفہمو، تو یہ اصل میں تفہمو ہونا چاہیے تھا، واو کے بعد ہم یہ مان رہے ہیں کہ یہاں پر ان جو ہے وہ چھپا ہوا ہے. چلیے تو کیا ہوا، ہم نے کیا سمجھا کہ ان لن کئی اذن یہ فعل مضارع کو زبر دیتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان لکھا تو نہیں ہوتا ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ یہاں پر ان چھپا ہوا ہے. کہاں کہاں پر مانتے ہیں؟ جہاں پر لام تعلیل ہوتا ہے، لام کئی والا جو لی ہوتا ہے وہ، کبھی لام جہد ہوتا ہے لی اس کے بعد، حتی کے بعد، واو کے بعد. ٹھیک. دوسرا قسم ثانی یعنی سیکنڈ ٹائپ، وہ حرف جو فعل مضارع پر عمل کرتے ہیں، تو یہ ہے حروف جازمہ جو میں نے بتایا ابھی آپ کو، یہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، جیسے لم، لما، لام امر، لام نہیں. تو لم یہ لفظ ہے، لما بھی لفظ ہے، لام امر کا مطلب فعل امر کا جو لام ہوتا ہے وہ، اور لائے نہیں کا مطلب فعل نہیں کا جو لا ہوتا ہے وہ. یہ دونوں سمجھنے کے لیے امر اور نہیں فعل آپ کو آنا چاہیے، لم اور لما آپ سمجھ جائیں گے. جیسے دیکھیے لم یحفظ، یہاں ضاد پہ سکون کیوں ہے؟ لم کی وجہ سے. لما یعود، یہاں دال پر سکون کیوں ہے؟ لما کی وجہ سے. تو یہاں کیا ہوا؟ لم اور لما نے مضارع کا اعراب بدل کر کے سکون کر دیا، اسی لیے ان کو ہم کہتے ہیں حروف جازمہ یعنی جزم دینے والا حرف. اس کے بعد ایک تو دو ہو گیا، ہاں یہاں ایک چیز اور چھوٹ گیا تھا، ان شرطیہ. لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور ان شرطیہ. ان شرطیہ مطلب ان جو شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے، کنڈیشن کے لیے. جیسے ان تقرا اقرا، تم پڑھو گے تو میں پڑھوں گا، ان تجلس اجلس، تم بیٹھو گے تو میں بیٹھوں گا. تو یہاں کیا ہوا؟ شرط کے معنی میں کہ تم ایسا کرو گے تو میں ایسا کروں گا. یہ ان بھی مضارع کو جزم دیتا ہے اور یہ جملے شرطیہ بنتا ہے. چلیے، اور شرط جب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جزا بھی ہوتا ہے. جزا مطلب ریزلٹ، جیسے تم اگر ایسا کرو گے تو میں ایسا کروں گا، تو تم ایسا کرو گے یہ شرط ہو گیا، میں ایسا کروں گا یہ جزا ہو گیا. پراپر کانسیپٹ اس کا نحو صرف کی کتاب سے نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو اس کے لیے آپ کو عربی کی کوئی کتاب مطالعے میں رکھنی پڑے گی، تو اس کا پراپر یوز آپ سمجھیں گے. چلیے کچھ کنڈیشن ہیں جملے شرطیہ کے، دیکھ لیجئے. پہلا، اگر شرط و جزا دونوں فعل مضارع ہوں تو دونوں پر لفظاً جزم ہوگا، جیسے ان تجلس اجلس، تم بیٹھو گے میں بیٹھوں گا. اگر شرط جزا دونوں فعل ماضی ہوں تو دونوں پر محلاً جزم ہوگا، ان نصرا، ان نصرتا، ایسے نہیں، ان نصرتنی نصرتو کا. آپ یہ سمجھ نہیں پائیے گا، یہ اس کے لیے فعل آپ کو آنا ضروری ہے. سمپل تو آپ چھوڑ دیجئے اس کو، ابھی اسکپ رکھیے، کوئی بڑا میٹر نہیں ہے. سمپل یاد رکھیے، فعل مضارع میں شرط جزا دونوں اگر جزم مضارع ہے تو وہاں پر جزم آئے گا. اگر شرط جزا دونوں ماضی ہے تب بھی جزم آئے گا، حالانکہ ماضی پہ جزم لکھ نہیں سکتے تو ہم مان لیں گے کہ یہاں پہ جزم ہے. چلیے اس کے بعد ہے اسماء شرط. اب یہ تیسرا ٹائپ ہو گیا اسماء شرط.
یعنی وہ اسم جو شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ کون کون سے ہیں؟ ازما. ازما یہ بھی شرط کے لیے، جیسے ان ہے شرط تو ان تو حرف ہو گیا نا، یہ اسما ہو گیا، یعنی یہ اسم جو ہے وہ شرط کے معنی دیتا ہے، اور ان کیا تھا؟ حرف تھا جو شرط کے معنی دیتا تھا. کون کون سے ہیں دیکھ لیتے ہیں. ازما، انا، اس کے بعد ہے مہما، ایون، یہ سارے ہو گئے اسماء شرط جو اسم ہے جو عامل بنتے ہیں. دوسرا ہے فعل کا عمل. اب ہم لوگ کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہ فعل جو عمل کرتا ہے یا عامل بنتا ہے. تو ہم آلریڈی جانتے ہیں فعل عامل بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فاعل کا اعراب پیش کر دیتا ہے، مفعول کا اعراب زبر کر دیتا ہے. اس اعتبار سے مفعول کی قسمیں پڑھ لیتے ہیں. مفعول جو ہوتا ہے جس پر کام ہوتا ہے وہ ٹوٹل 5 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہے مفعول مطلق، دوسرا مفعول فی، تیسرا مفعول معہ، چوتھا مفعول لہو. اچھا مفعول فی کے اندر ہی 2 آ جائے گا، کوئی بات نہیں چلیے. اس کے بعد ہے حال اور تمیز. تو یہ 6 ایسے لفظ ہیں جس کو فعل نصب دیتا ہے یا زبر دیتا ہے. چلیے سب سے پہلے سمجھیے مفعول مطلق کیا ہوتا ہے. مفعول مطلق کامن مفعول جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک، مفعول مطلق یعنی عام مفعول. جیسے جلس خالد قعودا، خالد بیٹھ گیا. نصر راشد تلامیذ المدرستی، راشد نے مدد کی مدرسے کے بچے کو. تو یہ سارے مفعول جو ہے مطلق. نہیں ایک رک جائیے، یہاں پر ایک مفعول جو ہے نا وہ چھوٹ گیا ہے. دیکھیے ایک ہوتا ہے مفعول بہی، ایک ہوتا ہے مفعول فی، مفعول مطلق، مفعول معہ، مفعول لہو. اس طرح سے مفعول کی 5 قسمیں، یہاں پر ایک قسم مفعول کی چھوٹی ہوئی ہے. چلیے مفعول مطلق سمجھ لیجیے. مفعول مطلق کہا جاتا ہے اس مفعول کو جہاں سیم فعل کا مصدر یوز ہوتا ہے یا کوئی ایسا ورڈ یوز ہوتا ہے جو اسی فعل کے معنی میں ہوتا ہے. کیا مطلب اس کو سمجھیے. یہ نصرن، یہ زبر ہے، یہ مفعول ہے، اور اس سے پہلے نصرہ فعل یوز ہوا ہے. تو نصرہ اور نصرن یہ دونوں سیم چیز ہے، یہ فعل ہے اور یہ مصدر ہے، مطلب دونوں کا سیم ہے. تو اس مفعول کو ہم کہیں گے یہ مفعول مطلق ہے. کیوں؟ چونکہ وہ اسی فعل سے بنا ہوا ہے. ٹھیک، اسی طریقے سے قعودن اور جلسہ. جلسہ کے معنی بھی بیٹھنا ہے، قعودن کے معنی بھی بیٹھنا ہے. تو دونوں سیم میننگ دے رہا ہے، اس لیے قعودن مفعول مطلق ہو گیا. تو مفعول مطلق کا مطلب ہوتا ہے ایسا مفعول کہ جو پیچھے جو فعل یوز ہوا ہے یا تو وہی ورڈ ہو یا اس کے میننگ کا سیم ہو. چلیے مفعول مطلق کی تعریف دیکھیے. وہ مصدر منصوب جس کا معنی فعل مذکور میں پایا جا رہا ہو. مفعول فی، مفعول فی میں نے بتا ہی دیا، ایسا مفعول جو جگہ یا وقت کو بتاتا ہو. مفعول معہ، مفعول معہ جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ واو کے بعد آتا ہے. ٹھیک، اور یہ واو ما کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی ساتھ کے معنی میں. جیسے دیکھیے نصر زید و امرن. ٹھیک، تو یہاں پر امرن مفعول نہیں ہے. ترجمہ یہ نہیں ہوگا زید نے امر کی مدد کی، ترجمہ ہوگا زید نے امر کے ساتھ مدد کی، اس لیے کہ واو ما کے معنی میں ہوتا ہے. تو اس امر کو ہم کہتے ہیں مفعول معہ، جو اصل میں فاعل بن جاتا ہے. چلیے اس کے بعد مفعول لہو. مفعول لہو کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ فعل کس لیے ہوا. جیسے ضرب الاستاذ تلمیذۃ تادیبا، استاد نے طالب علم کو ادب سکھانے کے لیے مارا. تو یہ تادیباً مفعول تو ہے لیکن کون سا مفعول ہے؟ مفعول لہو، کیونکہ یہاں ادب اسی کے لیے مارنے کا عمل وجود میں آیا ہے، یعنی مارنے کا عمل ہوا ہے. چلیے پہلے یہاں تک مفعول کے بارے میں سمجھ لیجیے. مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ مفعول مطلق وہ مفعول ہوتا ہے جو پیچھے جو فعل گیا ہے یا تو اسی فعل کا مصدر ہوتا ہے یا اسی فعل کے معنی میں ہوتا ہے. مفعول لہو، مفعول معہ کیا ہے؟ مفعول معہ وہ ہے جو واو کے بعد آتا ہے اور وہاں پر وہ مفعول نہیں بن کے فاعل بن رہا ہوتا ہے. مفعول لہو وہ ہے جس کی وجہ سے فعل وجود میں آتا ہے یا فعل
ہوتا ہے. مفعول فی وہ ہے جس جگہ یا وقت میں کوئی کام ہوتا ہے. اب آئیے حال. حال کہتے ہیں حالت بتانے، یعنی فاعل کوئی کام کر رہا تھا تو کس حالت میں تھا، یا مفعول کام ہو رہا تھا تو کس حالت میں ہو رہا تھا. جیسے مان لیجیے میں نے کہا زید میرے پاس سوار ہو کر آیا، تو زید جو آیا ہے فاعل وہ کس حالت میں آیا ہے، سوار ہو کر کے حالت میں، تو وہ ہو گیا حال. اور یہ سوار ہونا یہ کس کی حالت کو بیان کر رہا ہے، زید کی، تو زید کو ہم کہیں گے ذوالحال یعنی حال والا. تو حال اور ذوالحال آپ کو یاد رکھنا ہے. حال جو حالت بتائے، اور ذوالحال کس کو کہتے ہیں، جس کی حالت کو بتائی جا رہی ہے. چلیے یہ بھی زبر ہوتا ہے اس پر ہمیشہ. حال کے بارے میں کچھ کانسیپٹ ہے وہ سمجھ لیجئے. ذوالحال اور حال دونوں مل کر جملے کا حصہ بنتے ہیں. حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، ذوالحال معرفہ ہوتا ہے. مذکر مؤنث اور واحد تثنیہ جمع میں حال ذوالحال برابر ہوتے ہیں. جیسے جاء راکبن رجل، تو یہاں راکبن کیا ہے، حال، رجل ذوالحال. ٹھیک. اس کے بعد ہے تمیز. تمیز کہتے ہیں واضح کر دینے کو. یہ عام طور پر تمیز جو ہے یہ عام طور پر استعمال ہوتا ہے ناپنے تولنے والی چیز کے لیے، اور دوسری جگہوں پر بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر ناپنے تولنے یا گننے وغیرہ والی چیز پر استعمال ہوتا ہے. تمیز معنی ہوتا ہے واضح کر دینا. تمیز کیا کرتا ہے، کوئی چیز کو واضح کر دیتا. مان لیجیے میں نے کہا گیہوں لاؤ، اور سامنے والا پوچھا کتنا کے جی. جب آپ نے کہا 5 kg، تو یہ 5 kg جو آپ نے یوز کیا نا وہ واضح کر رہا ہے. اسی طریقے سے مان لیجیے میں نے کہا میں نے 11 دیکھا. اب کوئی پوچھے کہ بھائی 11 کیا دیکھا آپ نے، میں نے کہا ستارہ، تو کیا ہو گیا، ستارے نے واضح کر دیا پیچھے جو پرابلم تھا اس کو. میں نے کہا آپ سے 20 دو، اب آپ پوچھ رہے ہیں 20 کیا دوں، میں نے کہا 20 روپے. تو روپے لفظ نے کیا کیا، 20 کو واضح کر دیا. تو جو واضح کرتا ہے وہ تمیز کہلاتا ہے، اور جس کو واضح کرتا ہے وہ ممیز کہلاتا ہے. جیسے دیکھیے حاضی 20 روبیتن، یہ 20 روپے ہیں. تو 20 جو 20 ہے یہ کہلائے گا ممیز، اور روبیتن یہ تمیز ہے کیونکہ اس نے 20 کو واضح کیا کہ 20 سے مراد پیسہ ہے، روپیہ ہے، نہ کہ 20 سے مراد گیہوں چاول روٹی وغیرہ ہے. چلے تو جو تمیز ہوتا ہے وہ حال ہوتا ہے، یہ زبر ہوتا ہے. چلیے ترکیب سمجھ لیجئے ممیز تمیز کی تو آسان ہو جائے گا. حاضہ ہو جائے گا مبتدا، کوبن ہو جائے گا ممیز، اصلاً ہو جائے گا تمیز. ممیز تمیز مل کر کے خبر بن جائے گا. اس کے بعد ہے تعریف اسم تام. اسم تام وہ اسم ہے جس کے آخر میں مذکورہ بالا 6 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو. دوسری تعریف وہ اسم ہے جس کے آخر کا اس انداز پر ہو جس کے ہوتے ہوئے اس کو مضاف نہیں بنایا جا سکتا ہے. مذکورہ بالا بیان میں یہ بات واضح ہے کہ ممیز اسم تام ہوتا ہے جو تمیز کے اندر عامل ناصب ہوتا ہے. عام طور پہ سمجھ لیجئے اسم تام ہوتا کیا ہے. مرکب تام کس کو کہا جاتا ہے، جو جملہ واضح ہو. ویسے اسم تام کا مطلب ہوتا ہے ایسا اسم جو بالکل واضح ہوتا ہے اپنی معنی میں، اس کو مضاف وغیرہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اس کو کسی کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہم کو نہیں پڑتی ہے. تو عام طور پہ جو تمیز ہوتا ہے وہ اسم تام ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ واضح کر دیتا ہے پوری بات کو، اس کو سمجھنے کے لیے پھر دوسرے لفظ کو جوڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اس کے بعد ہے فعل متعدی. سب سے پہلے سمجھ لیجیے فعل لازم اور فعل متعدی کیا ہوتا ہے. فعل لازم اور فعل متعدی پہلے بھی میں نے آپ کو سمجھایا ہے. جو فعل فاعل کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے وہ فعل لازم ہے، اور جو فعل فاعل کے ساتھ مفعول کو بھی مانگتا ہے وہ فعل متعدی ہے. اب فعل لازم اور فعل متعدی سمجھ میں آ گیا. اب فعل متعدی جو ہوتا ہے نا ایک دو قسم کا ہوتا ہے. کچھ ایسے فعل متعدی ہوتے ہیں جس کو ایک مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ ایسے فعل متعدی ہوتے ہیں جن کو 2 مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو جو فعل متعدی ایک مفعول والے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں متعدی با ایک مفعول.
اور جو فعل متعدی دو مفعول چاہتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں متعدی با دو مفعول. جیسے دیکھیے حفظت الدرس، میں نے سبق یاد کر لیا. حفظہ فعل نے ایک فاعل ہے یہاں، مفعول ہے یہاں پہ، یہ ہو گیا متعدی با ایک مفعول. اب میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں سقیت الاستاذ شایان، میں نے استاد کو چائے پلایا. تو استاذ یہ مفعول اول، شایان مفعول ثانی، یعنی دو مفعول. تو ہم کہیں گے کہ سقیتو جو فعل ہے یہ متعدی با دو مفعول ہے. چلیے اب یہاں دیکھیے انہوں نے فعل متعدی کی چار قسمیں بیان کی. کس اعتبار سے دیکھیں؟ فعل متعدی با ایک مفعول مثال دے دیا، فعل متعدی با دو مفعول جن دونوں میں سے ایک کو مبتدا دوسرے کو خبر نہیں بنا سکتے ہیں. فعل متعدی با دو مفعول کی مثال بھی اوپر آپ کو چلی گئی، دوسرے نمبر کی مثال. تیسرا کیا ہے؟ فعل متعدی با دو مفعول جن میں دونوں میں سے ایک کو مبتدا دوسرے کو خبر بھی بنا سکتے ہیں. یہ تیسری مثال جو ہے. علمت راشدن ذکین، اگر علمت نہیں ہوتا تو راشدن ذکیون یہ مبتدا خبر بن جاتا، راشدن مبتدا ذکین خبر، تو یہ ہو گیا دوسرا مفعول. اب یہ کانسیپٹ کیوں ہے کہ ہم مبتدا خبر بنا سکتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ بھائی یہ ایک الگ جملہ اپنے حساب سے بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں نہیں بن سکتا ہے کیونکہ الاستاذ شایون کہیے گا ترجمہ ہو جائے گا استاد چائے ہیں، یہ ترجمہ کوئی بات ہی نہیں بنے گا. تو پتہ یہ چلا کہ مفعول متعدی با دو مفعول جو فعل متعدی جو ہے فعل متعدی با دو مفعول، اس میں دو ٹائپ ہو گئے. ایک وہ جہاں دو مفعول جو ہے وہ مبتدا خبر نہیں بن سکتا ہے، دوسری قسم یہ ہے جہاں مبتدا خبر بن سکتا ہے، اور چوتھی قسم کیا ہے؟ متعدی با سے مفعول، یعنی کچھ ایسے بھی فعل ہیں جس میں تین مفعول کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے دیکھیے انبا، اخبر، خبر، نبا، حدث، یہ سارے وہ فعل ہیں جس کو تین مفعول کی ضرورت پڑتی ہے. دیکھیے علمت ان راشد عالم، تو یہاں کیا ہوا؟ راشد، عالم اور ان، ان تینوں کو بطور مفعول مان کر کے ہم چلتے ہیں. اس کے بعد ہمارا ہے افعال ناقصہ. افعال ناقصہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے افعال ناقصہ جیسے حروف مشبہ بالفعل میں نے بتایا تھا آپ کو، یہ مبتدا خبر پہ آتا ہے. افعال ناقصہ بھی مبتدا خبر پہ ہی آتا ہے، بس حروف مشبہ بالفعل اور افعال ناقصہ میں کیا فرق ہے وہ سمجھ لیجیے. افعال ناقصہ خبر کو زبر دیتا ہے، حروف مشبہ بالفعل مبتدا کو زبر دیتا تھا. جیسے دیکھیے الرجل عالم، اب اگر اس میں یہاں پہ انا لگا دوں تو یہ الرجلہ کو مبتدا کو زبر دے گا، لیکن اگر میں وہی افعال ناقصہ یعنی کانا لگا دوں تو یہ عالمن کو زبر دے گا، مبتدا کو کچھ نہیں کرے گا. بس یہی فرق ہے دونوں کا. جیسے یہاں دیکھیے البیت نظیف، گھر صاف ستھرا ہے، مبتدا خبر ہے، آپ نے کانا لگا دیا، کانا نے مبتدا کو تو کچھ نہیں کیا، خبر کا اعراب بدل کر کے زبر کر دیا، کان البیت نظیفا، گھر صاف ستھرا تھا. چلیے ان سب کے اپنے الگ معنی ہیں، الگ ترجمہ ہیں. تو یہ سب جو افعال ناقصہ ان کے اپنے معنی ہیں، مگر اس کا استعمال سیم ہے، مبتدا کو کچھ نہیں کرتا ہے، خبر کو زبر دے دیتا ہے. چلیے اس کے بعد ایک ہوتا ہے افعال مقاربہ، یعنی قریب ہونے کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کادا، کربا، اوشکا. یہ افعال بھی کیا کرتے ہیں؟ خبر کے اسم پر مقدم کرنا بھی جائز ہے، یہ تو الگ چیز ہے. اس کا افعال رجا ہے یعنی امید کے لیے. افعال شروع ہے، افعال شروع کہا جاتا ہے ان فعل کو جو فعل سے پہلے لکھ دیتے ہیں اور ان کو شروع کے معنی میں رکھتے ہیں. یعنی مان لیں ہم کہتے ہیں نا زید نے چلنا شروع کر دیا، تو چلنا ایک فعل تو ہے ہی، زید بھی ایک الگ یہ چلنا ایک فعل ہو گیا اور شروع کر دیا ایک فعل ہو گیا، تو یہ دونوں مل کر کے، تو یہاں پر جو شروع کر دیا ہے وہ فعل شروع کے معنی میں رہے گا. دیکھیے افعال مقاربہ وہ افعال ہیں جو اسمیہ پر داخل ہو کر یقین کے ساتھ ان قریب ہی خبر کے حاصل ہونے کو ظاہر کرتے ہیں. افعال رجا وہ افعال ہیں جو خبر کو ان قریب حاصل ہونے کی امید کو ظاہر کرتے ہیں، رجا مانے امید. اور افعال شروع وہ افعال ہیں جو اسم کے لیے خبر کے شروع ہونے کو ظاہر کر دیتے ہیں.
ایک مثال دیکھ لیجئے، عسا ان یجیء راشدن، امید ہے کہ راشد جو ہے آئے گا. چلیے اس کے بعد ہمارا ہے افعال مدح و ذم. مدح مانے تعریف، ذم مانے برائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ایسے فعل ہوں گے خاص جو اچھائی یا برائی کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہوں گے. اچھائی کو بیان کرنے کے لیے جو فعل ہیں وہ ہے نعمہ اور حبذا، اور برائی کے لیے ہے بئس اور سا. نعمہ حبذا مانے اچھا اور بئس سا مانے برا، گندا. جیسے نعمت تلمیذ ساجد، ساجد کتنا اچھا طالب علم ہے. وہی بئس التلمیذ خالد، خالد کتنا برا طالب علم ہے. تو نعمہ اچھا، بئس برا، ان کے استعمال کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، مبتدا خبر سے پہلے بس آ جاتا ہے. ترکیب بس دیکھ لیجیے، نعمہ کو ہم کہیں گے فعل، تلمیذ ہو جائے گا فاعل اور یہ بن جائے گا خبر، اور ساجدن جو ہے یہ مبتدا مؤخر بن جائے گا. اس کے بعد افعال تعجب. افعال تعجب یعنی وہ فعل جو تعجب ظاہر کرنے کے لیے آتے ہو. یہ دو ہیں، ایک ہے ما افعل اور ایک ہے افعل بھی. تو یہ دونوں وزن ہیں، اس کے وزن پر ہم کوئی بھی فعل استعمال کر سکتے ہیں. جیسے ما عادل قاضی، کیا ہی انصاف پسند ہے یہ قاضی. یا عادل بالقاضی، قاضی بڑا انصاف پسند کرنے والا ہے. تو یہ دونوں وزن ہیں، ان کا بھی استعمال آپ کو اچھی طرح سے کتابوں سے سمجھ میں آئے گا. یہاں صرف آپ کو ترکیب کانسیپٹ یاد رکھنا ہے. ان کی ترکیب اگر آپ کرنا چاہیں گے تو کیسے ہوگا؟ ما اس میں استفہام کر دیجئے گا، مبتدا ہو جائے گا، اور عادل جو ہے یہ فعل ماضی ہو جائے گا، ضمیر واحد مذکر اس کا فاعل ہو جائے گا، اور قاضی ہو جائے گا مفعول، اور یہ پھر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر بن جائے گا، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ. اور شروع میں چونکہ ما استفہام تھا تو ہم اس کو جملہ انشائیہ کہہ سکتے ہیں. چلیے اس کے بعد ہے اسماء عاملہ کا بیان. اسماء عاملہ یعنی وہ اسم جو بطور عمل کام کرتے ہیں، عامل کے کام کرتے ہیں. اس میں پہلا اسماء شرط جو آ چکا ہے، دوسرا اسماء افعال یہ بھی آپ کو آ چکا ہے، تیسرا ہے اسم فاعل. اب یہ چیزیں سمجھنے کے لیے آپ کو فعل صرف کا علم ہونا ضروری ہے. اگر صرف کا علم نہیں ہوگا تو اس کو آپ نہیں سمجھ پائیے گا. تو میں یہ مان کے چل رہا ہوں کہ آپ کو صرف کا علم ہے، پھر آپ آگے بڑھیے. اس میں فاعل کہا جاتا ہے ایسے اسم کو جو فاعل کو ظاہر کرتا ہے. جیسے کمال جالس زمیلہ، جالسن جو ہے یہ اسم فاعل ہے، یعنی بیٹھنے والا آدمی. تو بیٹھنے والا آدمی یہ فاعل ظاہر کر رہا ہے. تو کمال کا ساتھی بیٹھا ہوا ہے، تو بیٹھا ہوا کون ہے؟ ساتھی. زمیلہ، کمال کا ساتھی بیٹھا ہوا ہے. کمال کا کوئی کانسیپٹ یہاں نہیں رہے گا. تو اس میں فاعل کہتے ہیں ایسے اسم کو جو فاعل کو ظاہر کرتے ہیں. سمپل وے میں یاد رکھیے کہ یہ عامل کیسے بنتے ہیں. اس میں فاعل کا بھی فاعل اور مفعول ہوتا ہے. ٹھیک، اس میں فاعل بھی فعل کی طرح فاعل اور مفعول اس کا ہوتا ہے، تو وہ عامل بن گیا. اسی کی طرح آتا ہے مفعول. ترکیب سمجھ لیجئے، کمال کو آپ کہیے گا مبتدا، جالسن ہو جائے گا اس میں فاعل، ضمیر مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کے جالسن سے جا کر کے مل جائے گا. جالسن اس میں فاعل ہے تو ملانے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو فاعل بنا دیجئے. اوپر سمجھ لیجئے پہلے کیا ہے. دیکھیے کمال مبتدا کہہ دیجئے، جالسن اس میں فاعل، ضمیلہ مضاف مضاف الیہ فاعل بن جائے گا جالسن کا. پھر جالسن اپنے فاعل سے مل کر خبر بن جائے گا کمال کا. کمال مبتدا، جالسن ضمیلہ خبر بن جائے گا. چلیے تعریف دیکھیے. اچھا شبہ جملہ میں نے شروع میں جو بتایا تھا کہ شبہ جملہ بھی یہی ہوتا ہے، اس میں فاعل اس میں مفعول وغیرہ، وہی چیز یہاں پر بھی دے رہے ہیں کہ شبہ جملہ ایسا اسم جو معنی مصدر یا عمل میں فعل کی طرح ہو، اور یہ اسم فاعل اسم مفعول صفت مشبہ اسم تفضیل مصدر وغیرہ ہوتے ہیں. شبہ فعل اپنے معمول سے مل کر شبہ جملہ کہلاتا ہے. اس میں فاعل میں حال یا استقبال کے معنی ہوں. اس میں فاعل سے پہلے 6 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز. اس پر ابھی آپ کو دھیان نہیں دینا ہے. یہاں آپ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اس میں فاعل کا استعمال کس طرح سے ہوتا ہے. حالانکہ اس میں فاعل کا استعمال پڑھنے کے لیے آپ کو پہلے فعل اچھے سے پڑھنا ہوگا، اور فعل کے اندر علم الصرف کے اندر اس میں فاعل کا مکمل استعمال اور بیان جو ہے وہ
पढ़ना पड़ेगा, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। जब सर्फ पढ़ेंगे वहां जाकर इसमें फाइल के बारे में सारी बातें समझेंगे। अभी आपको सिंपली क्या याद रखना है, इसमें फाइल जो होता है या इसमें मफूल, ये सब आमिल होता है। इसमें फाइल को भी, इसमें फाइल फेले मारूफ की तरह काम करता है और इसको मफूल और फाइल दोनों की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें मफूल ये फेले लाजिम की तरह काम करता है, इसको नाइब फाइल की ज़रूरत पड़ती है। बात खत्म हो गई। इसमें मफूल वो ऐसी चीज़ को बताया जिस पर फेल वाक़े हो, मैंने अभी आपको समझा ही दिया। मशरूबुन जैसे यहाँ लिखा है, अल अनबजू मशरूबुन असीरुहु फिस्सैफ, तो मशरूबुन जो है ये इसमें मफूल है और असीरुहु ये मुज़ाफ मुज़ाफिले मिलकर के इसका नाइब फाइल बन जाएगा। चलिए बाकी एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, जो चीज़ समझ में ना आए वो आप बार बार पूछते रहिएगा, कोई मसला नहीं। मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए जा रहा हूँ कि जो चीज़ें अभी समझ से बाहर हैं आपके लिए बिगिनिंग स्टूडेंट के तौर पर, उसको मैं स्किप कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें सर्फ से मुताल्लिक हैं। सिफत मुशब्बा, कुछ ऐसे फेल होते हैं जो सिफत को बयान करने के लिए आते हैं, ठीक है। जैसे हाज़ल किताबु सहलुन अलैया फ़हमुहु, ये किताब आसान है और मेरे ऊपर उसका समझना आसान है। सहलुन अलैया फ़हमुहु के मेरे ऊपर उसका समझना आसान है, तो सहलुन को हम कहेंगे सिफत मुशब्बा, फ़हमुहु मुज़ाफ मुज़ाफिले बन जाएगा इसका फ़ाइल, अलैया हो जाएगा मुज़ाफ मुज़ाफिले जार मजरूर मुताल्लिक, और फिर ये जाके बन जाएगा खबर हाज़ल किताब मुब्तदा की, इस तरह से हो जाएगा। चलिए सिफत मुशब्बा वो इसमें मुश्तक है जो किसी चीज़ के साथ माने मज़दरी के दायमी तौर पर यानी हमेशा होने के लिए बताता है। सिफत मुशब्बा हमेशा फ़ेल लाजिम से मुश्तक होता है, इसलिए फ़ेल लाजिम सा अमल करता है। शर्त अमल, अलिफ लाम इसमें मौसूल के अलावा गुज़िस्ता 5 चीज़ों में किसी भी एक पर सिफत मुशब्बा से पहले होना ज़रूरी है। ये भी आप नहीं समझेंगे, इसको देखिए। सिफत मुशब्बा के इस्तेमाल का सबसे आसान तरीका मैं समझा देता हूँ। सिफत मुशब्बा से पहले जो लफ्ज़ आएगा उस पर अलिफ लाम का होना ज़रूरी है। अब ऊपर जो 5 चीज़ें गुजरी है उसका क्या कॉन्सेप्ट है वो समझिए। जो इसमें फ़ाइल, इसमें मफूल वगैरह होता है, उस पर अगर हम अलिफ लाम दाखिल कर देते हैं ना, तो वो अल्लज़ी इसमें मौसूल के माने में चला जाता है। जैसे अन नासिरु का तर्जमा होगा अल्लज़ी नसरा, तो वो चीज़ें थोड़ा आगे की है, उसको अभी आप छोड़ दीजिए। अब आइए इसमें तफजील का भी मुकम्मल बहस आपका सर्फ की किताब में मिलेगा। इसमें तफजील आम तौर पर इस्तेमाल होता है बेहतरी को और बड़ाई को बताने के लिए कि ये आदमी इस चीज़ से बड़ा है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा खालिदुन अअलमु मिन राशिदिन, खालिद ज़्यादा जानने वाला है राशिद से, तो यहाँ क्या हुआ, अअलमु ये इसमें तफजील का सेगा है जो कंपेयर कर रहा है कि खालिद और राशिद में खालिद ज़्यादा जानता है। इसको कहते हैं इसमें तफजील, यानी किसी एक को फजीलत देने के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए कायदा देख लीजिए, अगर इसमें तफजील के सेगे में कोई तब्दीली हो जाए तो माने व इस्तेमाल अला हाल ही बाकी रहते हैं। सेगे के तब्दीली से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, माने बाकी रहेगा। इसमें तफजील का अमल, इसमें तफजील का अमल फ़ाइल का, इसमें तफजील का फ़ाइल आम तौर पर ज़मीर ही होता है। इसमें ज़ाहिर का बयान इंशाअल्लाह आइंदा किताबों में आएगा। जैसे देखिए आयशा तो अफजलुन निसाई, आयशा तो मुब्तदा, अफजलु इसमें तफजील निशरा हो जाएगा। इसको आप मुजाफिले के तौर पे ले लीजिए, फिर ये मुजाफिले मिल करके खबर हो जाएगा आयशा तो मुब्तदा से। आयशा औरतों में सबसे फजीलत वाली है। चलिए वैसे इसमें तफसील की तरकीब ऊपर देखी भी लेते हैं, यहाँ किस तरह की है उन्होंने। अच्छा तरकीब नहीं दिया हुआ है, तो जो तरकीब मैंने बताई है वही तरकीब याद रखिए। उसके बाद आपका है मसदर, मसदर यानी जिससे फेल निकलता है या दूसरे अल्फाज निकलते हैं, ठीक है। जैसे यनफ़ाउ का हिफ्ज़ुद दरसी, तो हिफ्ज़ु ये मसदर है जिससे हाफिज़ या हफ़ज़ु फेल निकलता है, तो यहाँ पर ये बतौर मसदर इस्तेमाल हुआ है। तो इसका भी इस्तेमाल है, इसको फेल फाइल मफूल जो आप बनाना चाहे बना सकते हैं। जो इसम है ये सारे तो हैं इसम ही ना,
تو اسم کو جیسے ہم استعمال کر سکتے ہیں ویسے بھی ان کو استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ اس میں پیش نہیں آئے گا۔ اب مصدر کی دو قسمیں ہیں، معروف مجہول، جیسے فعل معروف معنی ہو جائے گا، فعل معروف کے مصدر کو معروف کہتے ہیں اور فعل مجہول کے مصدر کو مجہول کہتے ہیں۔ مصدر معروف کا عمل اگر لازم ہے تو صرف فاعل کو رفع دے گا، اور فعل مصدر مجہول کا عمل مصدر مجہول اپنے نائب فاعل کو رفع دیتا ہے۔ پھر آپ کا اسم مضاف آپ کو سمجھ میں آ گیا، اسم تام بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے، اسم کنایہ از عدد یہ بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے، کنایہ والا تو سمجھا ہی دیا، عدد والا ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ ہاں ایک چیز سمجھ لیجئے، کم جو یہاں پر ہے، کم استفہامی اور خبریہ، دو طرح کے کم ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے استفہام کے لیے یعنی سوال پوچھنے کے لیے، اور ایک ہوتا ہے خبر دینے کے لیے، یعنی ارے ہم کتنے ہی ایسے کتاب پڑھ چکے مان لیا جائے۔ تو کیا ہوگا، کم جو استفہامیہ ہوتا ہے تو کم کے بعد جیسے دیکھیے مان لیجیے میں نے کہا کم کتابن کراتا، تو یہاں یہ سوال کے طور پہ ہے کہ تم نے کتنی کتاب پڑھی ہے، ٹھیک۔ لیکن اگر وہی میں کہوں کم من کتابن کراتو، میں نے کتنے ہی کتاب پڑھ لی ہیں، تو یہاں کم سوال کے لیے نہیں بلکہ خبر دینے کے لیے، تو وہی فرق ہے کم خبریہ اور کم سوالیہ میں، کم استفہامیہ میں۔ اس کے بعد ہمارا ہے توابع۔ توابع کوئی نئی چیز نہیں ہے، توابع آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں، پہلا اس میں آتا ہے موصوف صفت۔ توابع کا مطلب یہ ہوتا ہے، اچھا اس کو ہم لوگ نیکسٹ کلاس کے لیے رکھتے ہیں تو ٹھیک رہے گا۔ السلام علیکم۔